وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے ایسی آیات نازل کی ہیں جو بینات ہیں، جو صرف بینات حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے لیے قرآن بینات کیسے ہوتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا سچ اور جھوٹ پتہ چل جاتا ہے، مجھے اپنی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا ایمان کیسا ہے، میرا عمل کیسا ہے، میرا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام کیا ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجھے میری تصویر دکھا دیتا ہے، میرے اندر کے انسان سے مجھے ملا دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے، یہ آیتیں کیا ہیں، یہ بینات ہیں جو کہ انسان کے ظاہر اور باطن کو واضح کر دیتی ہیں۔ ہمارے اندر جو منافقت ہے اس کو جو ہے وہ سامنے لے کر آتی ہے۔ تو ہم بینات سے صرف یہی نہ سمجھیں کہ حق اور باطل، کوئی سچ اور جھوٹ، یہ کوئی اوپر کے لیول کی بات ہے، نہیں، قرآن میرے لیے بینات ہے جو مجھے میرے اندر کی تصویر دکھاتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس قرآن کا وہی انکار کرے گا جو فاسق ہوگا۔ اور فاسق کس کو کہا جاتا ہے؟ پھل کا اندر سے گل سڑ جانا، یعنی کہ جو انسان اندر سے گل سڑ گیا ہے، اندر سے وہ ناکارہ ہو چکا ہے، وہی ہوگا جو اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنائے گا۔ لہٰذا کون سے پھل ایسے ہوتے ہیں جو گل سڑ جاتے ہیں؟ یا تو وہ جو اپنی شاخ سے ٹوٹ جاتے ہیں، یا پھر جن کو صحیح کھاد اور صحیح پانی نہیں ملتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ان کو اندر سے گندا اور خراب کر دیتی ہے۔ جب تک انسان قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا وہ اندر سے گلے گا نہیں، سڑے گا نہیں، لیکن جب اس کا تعلق اس قرآن کے ساتھ ٹوٹ جائے گا تو گویا کہ سمجھیں کہ انسان کو اس کی کھاد نہیں مل رہی، اس کا پانی نہیں مل رہا، اس کا ذائقہ ختم ہو رہا ہے، اس کی مٹھاس ختم ہو رہی ہے، اور وہ اندر سے گلنے سڑنے شروع ہو گیا ہے۔ لہٰذا ان آیات پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس بات کو کس چیز کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔